بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستانی سیاست اور مبینہ امریکی مداخلت، جو ہوا امریکہ نے کیا۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان میں پہلے امریکی مداخلت یا بھارتی۔ جنوری 1968 میں اگرتلہ سازش کیس سامنے آیا، متعدد افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ یہ لوگ انڈیا کی مداخلت سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں ملوث تھے۔ ان افراد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھارتی فوج کے حکام سے اگرتلہ کے مقام پر ملے تھے۔ بعد ازاں اس سازش میں شیخ مجیب الرحمان کا نام بھی شامل ہوا۔ حسن ظہیر نے اپنی کتاب دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جنوری 1968 میں حکومت نے مشرقی پاکستان کو بغاوت کے ذریعے وفاق سے الگ کرنے کے اگرتلہ سازش کیس کا انکشاف کیا۔ اس بغاوت کے لیے اسلحہ اور پیسے انڈیا سے ملے تھے۔ مجیب، جو پہلے ہی جیل میں تھے، اور انہیں اور 34 سول اور فوجی اہلکاروں کو اس سازش میں ملوث قرار دیا گیا تھا۔ مجیب الرحمان کی اس سازش میں شرکت کی شہادت درست نہیں، لیکن بھارت کی مداخلت کا سہرا اس سے بھی پہلے کے فضل حق کے دورہ مغربی بنگال سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ وہاں انہوں نے ایک تقریر کی جس کو غداری سے منسوب کر دیا گیا اور اس کے عوض حکومت برطرف کر دی گئی اور خود ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان 50 اور 60 کی دہائیوں میں انتہائی مؤثر حیثیت کے حامل تھے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنرل ایوب نے پاکستان کی اندرونی و بیرونی پالیسیوں کو امریکی ایما پر مرتب کرنے کی کوشش کی تھی۔ 50 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں اعلیٰ امریکی حکام سے یہ تعلقات استوار کرتے پائے گئے۔ واضح رہے کہ اس عرصے میں امریکہ نے فوج کو مرکزی حیثیت دلانی شروع کر دی تھی۔ ایوب خان نے سن 1962 کے آئین میں تمام اختیارات اپنی ذات تک محدود کر کے رکھ دیے۔ اس عرصے میں امریکہ نے بھارت سے مراسم بھی جوڑے۔ ان مراسم کے پس منظر میں بھارت چین جنگ تھی۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی حمایت اس طرح نہ کی جیسی کہ توقع کی جا رہی تھی۔ سن 1965 کی جنگ کے بعد ایوب خان کمزور پڑنے لگے اور ان کے خلاف عوامی احتجاج ہونے لگا۔ یہ ذاتی سطح پر امریکہ کی سرد مہری اور فاصلہ اختیار کر لینے کی وجہ سے شاکی رہے۔ الطاف گوہر کو اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھتے ہیں، 1962 میں بھارت اور چین کے مابین جنگ چھڑ گئی اور سارے علاقے کی صورتحال یکسر بدل گئی۔ امریکہ نے بھارت کی مدد کے لیے آمادہ ہو گیا اور بھارت کو وسیع پیمانے پر اسلحہ کی فراہمی شروع ہو گئی۔ امریکہ نے اس معاملے میں اپنے پرانے اتحادی پاکستان سے مشورہ تک کرنے کا تکلف گوارا نہ کیا۔ ایوب خان اس وجہ سے امریکہ سے بے حد مایوس اور بدظن ہو گئے تھے۔ ایوب خان نے امریکہ کے اس رویے سے بدظن ہو کر چین اور روس کا دورہ کیا۔ امریکہ کو یہ دورہ کتنا برا لگا، اس بارے میں الطاف گوہر لکھتے ہیں، امریکہ نے روسی قیادت کے ساتھ ایوب خان کی ملاقاتوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے ان کی وطن واپسی کا انتظار بھی نہ کیا اور انہیں ماسکو ہی میں یہ اطلاع دے دی گئی کہ ان کا واشنگٹن کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لارنس رائزنگ کی کتاب، جو اردو میں ایوب کا زمانہ نہ قفس نہ آشیانہ کے عنوان سے ترجمہ ہوئی، اس میں امریکہ کی جانب سے بھارت چین جنگ میں پاکستان کو نظر انداز کر کے بھارت کی مدد کا ایک حوالے سے لکھتے ہیں کہ امریکہ کے بھارت کی طرف سے اس خیر سگالی کے رویے کو
پاکستان میں ایک وفادار اور ثابت قدم دوست کے لیے معاندانہ رویہ قرار دیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔